دو ربائی کہ زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے، حشر میں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، اور چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، آج کے دور کے لیے کہ چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، دی کہ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں، اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ صلوات۔ یہ مرثیہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حال کا، خدائے سبحان میر انیس صاحب کا، کہ جب لشکر خدا کا علم سرنگوں ہوا، ایک شور تھا کہ خانہ دی بے ستون ہوا، سقائے اہل بیت نبی غرق خون ہوا، سیدانیوں میں اور تلاتم فزوں ہوا، ڈوبا لہو میں چاند شہ مشرقین کا، خالی کیا اجل نے بھرا گھر حسین کا، کہ یا رب کوئی جہاں میں اسیر محن نہ ہو، یا رب کوئی جہاں میں اسیر محن نہ ہو، جنگل میں گھر لٹا کے کوئی بے وطن نہ ہو، اور ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو، پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو، بھائی بچھڑ چکا ہے شہ مشرقین سے، اب نوجواں پسر کی ہے رخصت حسین سے، کہ غل پڑ گیا کہ خلق سے اکبر کا کوچ ہے، لو روشنی چلی مہ انور کا کوچ ہے، لٹتا ہے گھر شبیہ پیمبر کا کوچ ہے، گلزار مرتضیٰ کے گلے تر کا کوچ ہے، اس کربلا میں کون سی کرب و بلا نہیں، کٹتا ہے وہ نہال جو پھولا پھلا نہیں، کہ حلقے سے بیویوں کے جو نکلا وہ آفتاب، ہمراہ تھے پسر کے امام فلک جناب، چڑھنے لگا فرس پہ تو دل کو رہی نہ تاب، گھبرا کے شہ نے ہاتھ بڑھایا سوئے رکاب، تڑپا جو دل تو ہاتھ کو حضرت کے تھام کے، سر رکھ دیا پسر نے قدم پر امام کے، آتے ہیں ہم بھی خیر سدھارو سفر کرو، اچھا بساؤ دشت کو ویران گھر کرو، تیغوں میں آفتاب سا سینہ سپر کرو، پھر دیکھ لے یہ باپ ذرا منہ ادھر کرو، ایک جا رہے پہ غنچۂ خاطر کھلے نہیں، اور مدت گزر گئی کہ گلے سے ملے نہیں، یہ کہہ کے خود سوار کیا نور عین کو، کس صبر سے ادا کیا خالق کے دین کو، روتا اس آفتاب نے چھوڑا حسین کو، روشن ضیائے رخ نے کیا مشرقین کو، قدسی درود پڑھتے تھے چہرے کے نور پر، قدسی درود پڑھتے تھے چہرے کے نور پر، گھوڑے پہ آپ تھے کہ تجلی تھی طور پر۔ صلوات۔ آمد جناب علی اکبر کی کہ پھیلی ہوئی تھی دشت میں زلف رسا کی بو، کہ پھیلی ہوئی تھی دشت میں زلف رسا کی بو، کچھ بو تھی کربلا کی تو کچھ بو تھی گیسوؤں کی تو کچھ کربلا کی بو، گل تھا یہ بو ہے سلسلہ مصطفیٰ کی بو، کہ مٹی ہے اس کے سامنے مشک و خطا کی بو، حلقے نہیں یہ گیسوئے عنبر سرشت کے، اور دیکھو کھلے ہوئے ہیں دریچے بہشت کے، کہ اعجاز دونوں ہاتھوں میں مشکل کشا کا ہے، اعجاز دونوں ہاتھوں میں مشکل کشا کا ہے، زور ان کلائیوں میں شہے لا فتح کا ہے، گھر بازوؤں میں قوت خیر الورا کا ہے، اور سینہ نہ جانیو یہ خزانہ خدا کا ہے، کہ سینہ نہ جانیو یہ خزانہ خدا کا ہے، کیوں شور ہو نہ ان کے قدم کے ثبات کا، جس سے تھما ہوا ہے سفینہ نجات کا۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ابن سعد پریشان ہو گیا، کہ نکلا لگائے چتر زری، جنگ کے چند بند ہے کہ نکلا لگائے چتر زری ابن سعد شوم، بولا یہ کیا ہراس ہے شیرو، یہ کیا ہے دھوم، تنہا وہ ایک جواں ہے
ادھر فوج کا ہجوم، کھوتے ہو آبروئے رئیسان شام و روم۔ پیارا یہی پہ سر ہے شہی مشرقین کا، کہ خوش ہو کہ خاتمہ ہوا فوج حسین کا۔ کہ تلواروں لو نیاموں سے جلدی پرے جماؤ، نیزے ہلا ہلا کے سوارو ادھر کو آؤ، ہائے کما کشو قدر اندازیاں دکھاؤ، اور فرزند فاطمہ کے پسر کا لہو بہاؤ۔ گر نور احمدی کی جہاں میں ضیا نہ ہو، انعام پھر وہ دوں کہ کسی نے دیا نہ ہو۔ لالچ دے رہا تھا کہ لالچ میں آئے سن کے یہ باتیں وہ زر پرست، کہ لالچ میں آئے سن کے یہ باتیں وہ زر پرست، سمجھے کہ اس طرف ہے ظفر اس طرف شکست، اور دریا پہ کچھ سوا ہوا پہلے سے بندوبست، اور جھوما یلان فوج ستم مثل پیلے مست۔ کہ جنگل تھا سب سیاہ ہجوم سپاہ سے، جنگل تھا سب سیاہ ہجوم سپاہ سے، کوسوں چھپی ہوئی تھی ترائی نگاہ سے۔ کہ نیزے کو گاڑ کر جو رجس خاں ہوئے جناب علی اکبر علیہ السلام رجس پڑھے کہ نیزے کو گاڑ کر جو رجس خاں ہوئے جناب، یاد آ گئی سبھی کو صدائے ابو تراب، کہ فخ تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آب، اور ہٹنے لگی صفے یہ ہوا دل کو اضطراب، کہ گھبرا کے دور فوج کے نامی جواں گئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جو نامی ہوتے ہیں وہ آگے رہتے ہیں، کہ گھبرا کے دور فوج کے نامی جواں گئے، جو مورچے ادھر تھے سرک کر وہاں گئے، اور نعرہ کیا جو مثل علی آسماں ہلے، تھرائی یوں زمین کہ کڑک کر مکاں ہلے، سینوں میں دل ہلے تو صفوں میں نشاں ہلے، اور کیا منہ کسی کا تھا کہ دہن میں زباں ہلے، گردن نہ ان کی اٹھتی تھی جو سر بلند تھے، اللہ رے روب نطق فصیحوں کے بند تھے، اللہ رے روب نطق فصیحوں کے بند تھے۔ کہ کوہنی تک آپ نے جو الٹ لی تھی آستین، ایک زلزلہ تھا کانپتی تھی دشت کی زمین، روکے تھے منہ پہ خوف سے ڈھالو کوئلے کی، ہنس ہنس کے دیکھتے تھے علی اکبر حسین، کہ افزو تھی انگلیوں کی ضیا شمع طور سے، کہ افزو تھی انگلیوں کی ضیا شمع طور سے، اور جنگل میں روشنی تھی کلائی کے نور سے، کہ جنگل میں روشنی تھی کلائی کے نور سے۔ صلوات۔ کہ تنہا پہ دو طرف سے چلے تیر ایک بار، لی میان سے دلیر نے شمشیر آبدار، چمکی وہ دیکھ کیا کہ گئی آسماں کے پار، اترا کئی صفوں کے ادھر اڑ کے راہوار، اترا کئی صفوں کے ادھر اڑ کے راہوار، کہ اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر۔ کیا منظر کشی کی ہے میر انیس نے، کہ اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر، گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پر، اور یا شیر خدا کہہ کے جو لشکر میں در آئے، انبار تنو سر کے دو دستہ نظر آئے، کہ یوں غیظ و غضب میں ادھر آئے ادھر آئے، جیسے صف آہو کی طرف شیر نر آئے، جہاں اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر، وہ خوف طاری تھا کہ جہاں اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر، کہ گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر۔ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ کہ تلوار کی شان میں چند بند بہت مشہور و معروف بند ہے، کہ آئی جو سن سے سینے کے جانب اڑا کے سر، ضربت بتا رہے ہیں کہ آئی جو سن سے سینے کے جانب اڑا کے سر، کے دھڑ سے گرا سمند کی ٹاپوں پہ آ کے سر، مرکب نے کی نظر سوئے راکب اٹھا کے سر، کہ نکلی وہ تیز بغل سے جھکا کے سر، کہ ظالم اسی طرح سوئے دوزخ روانہ تھا۔ کس طرح؟ کہ ظالم اسی طرح سوئے دوزخ روانہ تھا، کہ سر تھا نہ صدر تھا نہ سپر تھی نہ شانہ تھا، سر تھا نہ صدر تھا نہ سپر تھی نہ شانہ تھا۔ یہ ایک اور ضربت ہے جسے ضربت ید اللہ کہتے ہیں، صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں بچوں کے لیے کہ جب جنگ علی ہے تو ضربت علی بھی ہوگی، جس طرح سے حضرت علی نے مرہب کو مارا تھا اسی طرح کی یہ ضربت ہے، کہ پھول اڑ گئے پھل اس کا جو چمکا سپر کے پاس، سپر پہ ڈیزائن بنا رہتا ہے، پھول بنا رہتا ہے، کہ پھول اڑ گئے پھل اس کا جو چمکا سپر کے پاس، نکلی ادھر سپر سے کیا پہنچی سر کے پاس، سر سے اتر گئی دل بیداد گر کے پاس، دل سے جگر کے پاس، جگر سے کمر کے پاس، اور کھولا کمر کا بند
درائی وہ زین میں، کھولا کمر کا بند درائی وہ زین میں، زی سے گئی فرس میں، فرس سے زمین میں، کھولا کمر کا بند درائی وہ زین میں، زی سے گئی فرس سے زمین میں۔ ایک اور ضربت ہے ضربت لا، لام اور الف جس طرح سے لکھتے ہیں کہ جس پر چلی وہ تیغ فنا ہو کے رہ گیا، سر تن سے جسم سر سے جدا ہو کے رہ گیا، اور بڑھ کر تھمے تو حشر بپا ہو کے رہ گیا، گردن سے تا کمر کوئی لا ہو کے رہ گیا، گردن سے تا کمر کوئی لا ہو کے رہ گیا، تھا ایک وار میں سر اسوار زین پر، رہوار کی کٹی ہوئی گردن زمین پر، رہوار کی کٹی ہوئی گردن زمین پر۔ جب آئی سن سے کاٹ کے جوشن نکل گئی، تلوار کی شان میں کہ جب آئی سن سے کاٹ کے جوشن نکل گئی، اڑ کر صفوں کے بیچ سے ناگن نکل گئی، یوں چاک کر کے سینہ دشمن نکل گئی، کہ شہرک سے جان صدر سے گردن نکل گئی، اور سالم رگے نہ جسم کی، سالم رگے نہ جسم کی نہ استخاں رہے، اور ٹوٹے کفس میں طائر وحشی کہاں رہے، ٹوٹے کفس میں طائر وحشی کہاں رہے، کہ اب دم نہ لی جو بڑھ کے قضا اس سے کہہ گئی، ندی لہو کی دشت پرافت میں بہہ گئی، اور کاٹی زرہ کڑی بھی پڑی جو وہ سہ گئی، اور بھاگا کوئی شقی تو لہو پی کے رہ گئی، بھاگا کوئی شقی تو لہو پی کے رہ گئی، کہ غصے میں مثل برق قرار اس نے کم لیا، اور لاکھوں میں ڈھونڈ کر اسے مارا تو دم لیا، لاکھوں میں ڈھونڈ کر اسے مارا تو دم لیا۔ کہ وہاں شامیوں میں شب تھی ادھر نور کا تڑکا، وہاں شامیوں میں شب تھی ادھر نور کا تڑکا، کرنا کی وہ آواز وہ کڑکینوں کا کڑکا، تڑپاتا تھا ہر قلب کو سر کٹنے کا دھڑکا، تھا شور کہ 2 لاکھ پہ بھاری ہے یہ لڑکا، کہ رائد جھکے ہوئے تھے صفے پائے مال تھیں، کاندھوں پہ روسیا ہو کے ڈھالے نڈھال تھیں، کاندھوں پہ روسیا ہو کے ڈھالے نڈھال تھیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جاں بلب وہی ہوں جو مرتا تھا پیاس سے، دیکھو لڑا ہوں لاکھوں سے کس کس حواس سے، کیوں دور بھاگے جاتے ہو شیروں کے پاس سے، ماروں کسے کہ مرتے ہو تم خود ہراس سے، کیوں ہونٹ خشک ہو گئے، ایک تشنا کام کہہ رہا ہے کہ کیوں ہونٹ خشک ہو گئے، کیا تشنا کام ہو، تلوار سے مرو کہ جوانوں میں نام ہو، چلا رہا تھا یوں پہ سرے سعد کی نچو، کس سے کہوں جو بہائے شیر کا لہو، جاتا ہے 3 روز کا پیاسا کنارے جو، جانوں کے ساتھ آج گئی سب کی آبرو، گھیرو کرن کی نیزوں میں اس آفتاب کو، کیوں خاک میں ملاتے ہو موتی کے آپ کو، نماوروں کو چاہیے عزت کا اب خیال، کر دو ریاض فاطمہ زہرا کو پائمال، حاضر ہے خلت و زر و جاگیر و اسپ مال، وہ سب دے رہا تھا، حاضر ہے خلت و زر و جاگیر و اسپ مال، خون اس کا جو بہائے وہ بھر لے تلا سے ڈھال، باقی مجاہدوں میں یہی نور عین ہے، خنجر ہے پھر تو اور گلوئے حسین ہے، تھا اس گروہ میں یہ تلاطم یہ انتشار، ناگہ اٹھا شام کی جانب سے غبار، بولا یہ فوج سے عمر سعد نابکار، بھیجی کمک یزید نے لو شکر کردگار، یہ اکبری جری کی اجل کا بہانہ ہے، آیا وہ پہلواں جو وحید زمانہ ہے، بعد السلام بڑھ کے عمر نے کیا بیاں، آپ آئے کیا کہ آ گئی مرتے ہوں میں جاں، نیزہ زمیں پہ گاڑ کے بولا یہ پہلواں، سرگرم کارزار ہے یہ کون سا جواں، عباس ہے کہ فاطمہ کا نور عین ہے، کہ عرض اس شقی نے کہ ابن الحسین ہے، کاٹے ہیں جب سے دستے عباس نامدار، عباس نامور، سرگرم کارزار ہے یہ شاہ کا پسر، پوچھا شقی نے ہوگا سن اس کا کس قدر، اس نے کہا جوان نہیں پورا یہ پرجگر، 18واں یہ سال ہے سن کے حساب میں، سبزہ ابھی نمود ہے باغ شباب میں، نکلا یہ سن کے غیظ میں وہ پہلوان روم، ایک سلوات، نکلا یہ سن کے غیظ میں وہ پہلوان روم، ایک بہت بڑا پہلوان آیا تھا جناب علی اکبر علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، کہ گیتی کے 4 تانگ میں تھی جس شقی کی دھوم، سرہنگ و پرغرور سیاہ قلب و نیس و شوم،
لنگر سے جس کے ہل گئے مقتل کے مرزبوم، مرحب تھا کفر و شرک میں، طاقت میں گیو تھا، اور گھوڑے پہ تھا شقی کہ پہاڑی پہ دیو تھا۔ بہت زرہ پہن کے آیا تھا، بہت ہیوی سب پہن کے آیا تھا کہ اکبر بھی مسکرائے ستمگر کو دیکھ کر۔ جناب اکبر علیہ السلام کا ریاکشن کہ اکبر بھی مسکرائے ستمگر کو دیکھ کر، فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور؟ ہمت پکاری اے اسد حق کے شیر نر، یہ نا بکار آیا تو جاتا ہے اب کدھر، کہ جوشن سمیت کیجیو دو ایک حسام میں، جوشن سمیت کیجیو دو ایک حسام میں، لائی ہے موت دیو کو لوہے کے دام میں۔ اور یہ بول کے جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا ہم سے مکر کی باتیں خدا کی شاہ، نیزے سے کھینچ لیتے ہیں قصاب کی زباں، روبا اور شیر کے بچوں کا امتحان، روبا اور شیر کے بچوں کا امتحان، کیا تاب کیا مجال اور کیا کسی کی جاں، بے تیغ گر بڑھوں تو ابھی تو ہلاک ہو، بے تیغ گر بڑھوں تو ابھی تو ہلاک ہو، پٹکوں کمر پکڑ کے تو پیوند خاک ہو، کہ لادا ہے تو نے جسم پہ کیوں بوجھ اس قدر۔ جناب علی اکبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لادا ہے تو نے جسم پہ کیوں بوجھ اس قدر، آہن ہے اپنی تیغ کے آگے خیار تر، اور ظالم تجھے خرابی خیبر کی ہے خبر، مرحب کو کس نے بھیج دیا جانب سقر، کہ لوہا ہے نر موم سے گر دل کڑا نہ ہو، کیا جانے جس کا شیروں سے پالا پڑا نہ ہو، کیا جانے جس کا شیروں سے پالا پڑا نہ ہو، کہ آری ہے تیغ زن شہ مردہ کے سامنے، آری ہے تیغ زن شہ مردہ کے سامنے، گل ہے چراغ مہر درخشاں کے سامنے، کیا سحر سامری بن عمرہ کے سامنے، کیا مور کی بساط سلیما کے سامنے، آہو کا اور شیر کا انداز اور ہے، حقہ کے سحر اور ہیں اعجاز اور ہے، حقہ کے سحر اور ہیں اعجاز اور ہے۔ صلوات۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ کہ سن کر برس پڑا وہ جفاکار بدگوہر، جب جناب علی اکبر علیہ السلام فرما رہے تھے تو شقی نے سنا، اور پھر سن کر برس پڑا وہ جفاکار بدگوہر، رد کر کے سارے وار بڑا شہ کا پسر، لہرا رہی تھی فرق پہ وہ ماہی ظفر، مارا جو ہاتھ برق سی کوندی قریب سر، کہ چھوڑا سوار کو نہ فرس کو نہ تنگ کو، تھا شور کہ کھا گئی مچھلی نہنگ کو، ایک شور تھا کہ کھا گئی مچھلی نہنگ کو، کہ روکی تمام فوج نے ایک تشنہ لب کی راہ، روکی تمام فوج نے ایک تشنہ لب کی راہ، گھوڑا اڑا کے بیچ میں آیا وہ رش کے ماہ، ڈھالوں سے دشت کی تھا کئی کوس تک سپاہ، تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، لاکھوں سے مارکے میں کوئی یوں لڑا نہیں، گل تھا کبھی عرب میرا نیسا پڑا نہیں، نکلے کما کشوں کے جو حلقے سے وہ جناب، تھی پھر تو برچھیوں کی کرن گرد آفتاب، ڈوبا لہو میں لٹنے لگا گلشن شباب، اور روتے تھے خوں کے آنسوؤں سے دیدہ رکاب، مجروح شیر بیچ میں تھا اس ہجوم میں، اور نیزے پہ نیزے کھا رہے تھے جھوم جھوم کے، اور طے کر کے مار کا یہ پھرے تھے کہ ناگہاں چھاتی پہ سامنے سے لگی ظلم کی سنا، دل توڑ کر رنی جو ہوئی پشت سے آیا، نیزہ جگر سے کھینچ کے تڑپا وہ نوجوان، ٹکڑے کبد کے خون سے دریروں سے بہ گئے، اور گھوڑے پہ یا علی و ولی کہہ کے رہ گئے، پہنچی جاں کداس جو صدا گوش شاہ میں، دنیا سیاہ ہو گئی شہ کی نگاہ میں، دوڑے گرے اٹھے کہیں جا اتنی راہ میں، آئے جگر کو تھامے ہوئے قتل گاہ میں، چاروں طرف جلال میں جاتے تھے اس طرح، اب بچے کو کھو کے شیر تڑپتا ہو جس طرح، دوڑے گرے ادھر کبھی جھپٹے ادھر کبھی، بن میں کبھی تھے رن میں کبھی نہر پر کبھی، اور تھامی کمر کبھی تو سنبھالا جگر کبھی، کہ مڑ کے خیمہ گاہ کی جانب نظر کبھی، تشویش تھی کہ مادر اکبر نکلنا ہے، اور خیمے سے بنت فاطمہ باہر نکلنا ہے، چلاتے تھے اے علی اکبر کدھر ہے تو، مرتا ہے باپ اے میرے دل پر کدھر ہے تو،
دن ہے کہ رات، اے ماہ انور کدھر ہے تو؟ کچھ سوجھتا نہیں میرے یاور کدھر ہے تو؟ آباد گھر حسین کا تاراج ہو گیا، خورشید دوپہر میں غروب آج ہو گیا۔ اور بیٹا بیٹا پکارو پھر کہ بصارت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، زخمی ہے قلب روح کی راحت میں فرق ہے، تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے۔ زخم جگر ملا تمہیں گودی میں پال کے، کس کو دکھاؤں اپنا کلیجہ نکال کے؟ اور بیٹا ضعیف باپ کدھر ڈھونڈنے کو جائے، بچھڑے پہ در سے عین جوانی میں ہائے ہائے، دشمن کو بھی خدا نہ فراق پسر دکھائے، پھر بابا جان کہہ کے پکارو تو چین آئے، مرنے کے جس کے فصل تھی اس نے قضا نہ کی، واہ حسرتا کہ عمر نے تم سے وفا نہ کی۔ ناگا صدا یہ آئی کہ بابا ادھر ہوں میں، اے نخل باغ فاطمہ زیر شجر ہوں میں، خالق سے لو لگی ہے چراغ سحر ہوں میں، جلد آئیے کہ آپ کا پیارا پسر ہوں میں، زخم جگر کہیں نہ جل کا بہانہ ہو، دیکھ دیدار دیکھ لے تو مسافر روانہ ہو۔ دوڑے حسین سن کے یہ آواز دردناک، دامن تھا سب قمیض تنے یوسفی کا چاک، فرزند لوٹتا نظر آیا بروئے خاک، بس گر پڑے پہ سر کے برابر امام پاک، دیکھا جو دل تو لخت جگر سے لپٹ گئے، اور روح فدا کہہ کے پسر سے لپٹ گئے، دیکھا کہ جسم سرد ہے بے حس ہے دست و پا، دم ہے مگر حباب میں ہو جس طرح ہوا، منہ رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ کربلا، کیوں لگتے جان کہہ دو گزرتی ہے دل پہ کیا، بولو تو منہ سے کچھ کہ میں بے کس امام ہوں، اور سوکھی زباں دکھا کے کہا تشنہ کام ہوں، سر پیٹ کر امام پکارے کہ ہائے ہائے، بیٹا حسین ڈھونڈ کے پانی کہاں سے لائے، جہاں اپنی دے کے یوں اگر ایک جام ہاتھ آئے، اے نور عین پیاس تمہاری خدا بجھائے، سید سے بغض ہے سپہ بد صفات کو، اور گھیرے ہوئے ہیں خون کے پیاسے فرات کو، آنسو بہے یہ سنتے ہی اس رشک ماہ کے، چاہا کہ ملے آنکھوں کو قدموں پہ شاہ کے، کروٹ امام دی کے طرف لی کراہ کے، کھولا جو منہ نکل گیا دم ساتھ آہ کے، ایٹھی زباں تو ہونٹ بھی تھرا کے رہ گئے، اور گیسو زمین گرم پہ بل کھا کے رہ گئے، جھک کر پکارے شاہ کے بیٹا کدھر گئے، غش آ گیا ہے درد جگر سے کہ مر گئے، اور باتیں بھی کچھ نہ کی کہ جہاں سے گزر گئے، چلتے تھے ہم بھی اور نہ دم بھر ٹھہر گئے، یوں قافلے سے چھوٹ کے شبیر رہ گیا، سب نوجوان چلے گئے یہ پیر رہ گیا، آگے تمہارے مر نہ گئے ہم ہزار حیف، نکلا نہ اب بھی تن سے دم میرا ہزار حیف، تم نے کیا نہ باپ کا ماتم ہزار حیف، یہ عمر اور یہ علم و غم ہزار حیف، گھر جس کے دم سے ہو وہ سعادت نشاں مرے، قدرت خدا کی پیر جیے نوجوان مرے، تڑپے یہ کہہ کے شاہ جو بیٹے کی لاش پر، اس سانحہ کی ہو گئی رانڈوں کو بھی خبر، ایک گل اٹھا حرم سے کہ ہے جواں پہ سر، بچوں کو لے کے بیبیاں دوڑی بڑھائے نہ سر، آفت میں ایک کو خبر دست و پا نہ تھی، سر پر کسی کے تھی تو کسی کے ردا نہ تھی، سب بیبیوں میں ایک ضعیفہ کا تھا یہ حال، خم تھی کمر اور دوش پہ بکھرے ہوئے تھے بال، پیدا تھی زخمیوں کی تڑپ بسملوں کی چال، چلاتی تھی کدھر ہے میں میرا نونہال، دیتی ہوں واسطہ میں رسالت پناہ کا، رستہ مجھے بتا دے کوئی قتل گاہ کا، کہ خاموش انیس اب آگے نہیں تاب رقم کی، شک ہوتی ہے چھاتی دم تحریر قلم کی، کیوں کر کوئی روداد لکھے اہل حرم کی، حقہ کی نہایت نہیں شبیر کے غم کی، مصروف ہر ایک اشک بہانے میں رہے گا، ماتم علی اکبر کا زمانے میں رہے گا۔ ماتم حسین۔